آج فہمی بدایونی کی بہت خوبصورت سی غزل لے کر آیا ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ غزلیں چھوٹی بہر کی ہوتی ہیں، چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، معنی بہت بڑے ہوتے ہیں اس کے۔ تو فہمی بدایونی کی غزل ہے کہ سمندر الٹا سیدھا بولتا ہے، سمندر الٹا سیدھا بولتا ہے، سلیقے سے تو پیاسا بولتا ہے، یہاں تو اس کا پیسہ بولتا ہے، وہاں دیکھیں گے وہ کیا بولتا ہے۔ میں چپ رہتا ہوں اتنا بول کر بھی، وہ چپ رہ کر بھی کتنا بولتا ہے۔ تمہارے ساتھ اڑانے بولتی ہیں، ہمارے ساتھ پنجرہ بولتا ہے۔ یہ محفل ختم ہو جائے تو دیکھوں، بنا مائک کے وہ کیا بولتا ہے۔ کسی کے لب نہیں ہے اس کے جیسے، وہ ہر محفل میں تنہا بولتا ہے۔ میری حد ادب تائید تک ہے، خدا جانے وہ کیا کیا بولتا ہے۔ سمندر الٹا سیدھا بولتا ہے، جو اندر سے بھرپور ہو نا، بالکل آسودہ حال، وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے، اور اسے یہ بولنا میں کوئی ٹوک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ بھرپور ہے، سمندر کی طرح بالکل بھرا بھرا سا ہے۔ اس قدر اس کے پاس دولت ہے، اس قدر اس کے پاس وسائل ہے، اس قدر اس کے پاس پہنچ ہے کہ وہ جو بھی بول دے الٹا سیدھا، کوئی اسے روکنے والا، کوئی اسے ٹوکنے والا، کوئی اس کا برا ماننے والا نہیں ہے، نہ اسے کوئی صحیح کرنے والا ہے۔ کہ سمندر الٹا سیدھا بولتا ہے، سلیقے سے تو پیاسا بولتا ہے۔ سلیقے سے تو وہ بات کرتا ہے جس کے پاس ریسورسز بالکل کم ہو، وسائل بالکل کم ہو، بالکل پیاسا ہو، بھوکا پیاسا ہو، وہ ایک ایک لفظ، ایک ایک زیر زبر وہ سوچ سمجھ کر کے بولتا ہے۔ تو سلیقہ تو اسے ہی آئے گا نا، جو پیاسا ہے، سلیقہ بات کرنے کا اسی کے پاس ہے، ورنہ سمندر کا کیا، وہ تو الٹا سیدھا کچھ بھی ہانکتا رہتا ہے وہ۔ تو سمندر الٹا سیدھا بولتا ہے، سلیقے سے تو پیاسا بولتا ہے، یہاں تو اس کا پیسہ بولتا ہے، وہاں دیکھیں گے وہ کیا بولتا ہے۔ بھئی اس دنیا میں تو چلو اس کے پاس پیسے بہت ہیں، وہ جو چاہے اس کا پیسہ بولتا، جو بھی چاہے وہ کر لے۔ وہاں دیکھیں گے، آخرت میں دیکھیں گے کہ وہاں کیا بولتا ہے۔ یہاں تو لوگوں کی زبان بند ہو جاتی ہے اس کے پیسے، اس کی دولت دیکھ کر کے۔ وہاں دیکھیں وہ کیا بولتا ہے، کیا کرتا ہے۔ یہاں تو اس کا پیسہ بولتا ہے، وہاں دیکھیں گے وہ کیا بولتا ہے۔ میں چپ رہتا ہوں اتنا بول کر بھی، وہ چپ رہ کر بھی کتنا بولتا ہے۔ میں اپنی بات کہنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے میں کتنا بول جاتا ہوں، لیکن میرے بات کا کوئی مطلب نہیں نکلتا۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ میں کہیں جا کر کے بنا بولے میں چپ رہوں تو میری بات کا کوئی مطلب نہیں، میری سوچ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، اسی طرح میں اتنا بول کر کے بھی میری بات کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی معنی نہیں نکلتا، کسی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ میں چپ رہتا ہوں اتنا بول کر بھی، اتنا بول کر کے بھی میری حیثیت کیا ہے، جیسے کہ میں چپ رہا ہوں۔ وہ چپ رہ کر بھی کتنا بولتا ہے، اور وہ چپ چاپ صرف ایک نظر بھر کے کسی کو دیکھ لیتا ہے نا، اس کی باتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ جو کہنا چاہتا ہے وہ پوری تفصیل اور پوری تفسیر کے ساتھ وہ سامنے والے پہ واضح ہو جاتی ہے، اس کی ایک خاموشی، اس کی ایک نگاہ جو ہے وہ سب کچھ بول جاتا ہے، اور ہم اتنا بول کر کے بھی کچھ نہیں بول پاتے۔ میں چپ رہتا ہوں اتنا بول کر بھی، وہ چپ رہ کر بھی کتنا بولتا ہے۔ تمہارے ساتھ اڑانے بولتی ہیں، ہمارے ساتھ پنجرہ بولتا ہے۔ بھئی تم جب اڑتے ہو نا، جب تم اڑان بھرتے ہو نا، تو تمہارے ساتھ اڑانیں چلتی ہیں، تمہارے ساتھ اڑانیں بولتے، تم سے آگے تمہاری اڑانیں چلتی، تمہاری پرواز چلتی، تمہاری منزلیں چلتی، وہ تم سے آگے چلنی۔ ہم تو بھئی ایسے پنجرے کے قیدی ہوئے کہ ہم جہاں بھی جائیں، جو بھی کریں، پنجرہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ ہم کھل کر کے نہیں پرواز کر سکتے، ہم نہیں اڑ سکتے، ہم اپنی وسعتوں میں، آسمان کی وسعتوں میں ہم نہیں تمہاری طرح اڑ سکتے۔ ہم بھئی ہر وقت بالکل قید میں ہیں، پنجرے میں رہتے ہیں۔ تمہارے ساتھ اڑانیں بولتی ہیں، ہمارے ساتھ پنجرہ بولتا ہے۔ یہ محفل ختم ہو جائے تو دیکھوں، بنا مائک وہ کیا بولتا ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، خوبی تو اس میں ہے کہ جب وہ کوئی محفل سجی ہو اور سامنے مائک ہو تو وہ اس قدر بولتا ہے کہ سامنے والا تھک جائے۔ اچھا دیکھتے ہیں جب محفل ختم ہو جائے، برخاست ہو جائیے، اور جب مائک یہاں سے ہٹ جائے، تب دیکھیں وہ کیا بولتا ہے، تب اس کی زبان چلتی ہے کہ نہیں چلتی، چلتی ہے تو کیا بولتا ہے۔ یہ محفل ختم ہو جائے تو دیکھوں، بنا مائک وہ کیا بولتا ہے۔ اور ایک بہت خوبصورت شعر جو مجھے حد سے زیادہ پسند ہے کہ کسی کے لب نہیں ہے اس کے جیسے، وہ ہر محفل میں تنہا بولتا ہے۔ بھئی کسی کے لب اتنے حسین ہو ہی نہیں سکتے، وہ بنا کچھ بولے سب کچھ بول جاتا ہے۔ اتنے حسین لب اتنے حسین ہونٹ میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھے۔ وہ ہر محفل میں تنہا بولتا ہے، وہ جس محفل میں آ جائے نا، وہ چپ رہتا ہے، لیکن وہ پوری محفل اس کی بات سنتی ہے، پوری محفل اس کی بات کی تائید کرتی ہے، پوری محفل اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ وہ کسی کے لب نہیں ہے اس کے، اتنے حسین لب جو ہے نا کسی کے نہیں ہے۔ وہ ہر محفل میں تنہا بولتا ہے، وہ جہاں پہنچ جائے بس اس کے سوا کوئی نہیں بولتا۔ کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا،
پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. اور اس لیول کا شعر میر کا ہی میں نے دیکھا ہے، جو میں شاید یہ دوسرا شعر ہے میر کے بعد جو میں نے اس لیول کا میں نے دیکھا ہے. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اس کے لب کی تشبیہ کے لیے تو کچھ ملا ہی نہیں ہمیں. میں کس چیز سے تشبیہ دوں، میں کس چیز سے مثال دوں، اس کے لب کس قدر نازک ہے. چلو مجبوری میں جھک مار کے کچھ نہیں مل رہا تو چلو گلاب کی پنکھڑی دیکھی ہے تم نے، اس سے دور کا واسطہ ہے ذرا. وہ بالکل گلاب کی پنکھڑی سی ہے، مطلب اس کی مناسبت جو ہے اس کے لب سے گلاب کی پنکھڑی کی بس ذرا سی ہے. پورا کا پورا اس کو اظہار نہیں کر پا رہے ہیں ہم کہ ہم گلاب کی پنکھڑی کہہ کے اس کے لب کی تعریف کر دیں. وہ نہیں ہے، دور کا ایک واسطہ ہے. آپ یوں سمجھ لو نہیں کچھ ایسا ہے تو گلاب کی پنکھڑی جیسی. اس لیول کا شعر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کسی کے لب نہیں ہے اس کے جیسے. وہ ہر محفل میں تنہا بولتا ہے، میری حد ادب تائید تک ہے، خدا جانے وہ کیا کیا بولتا ہے. بھئی میں تو بھکت ہوں، میں تو میری حد ادب تائید تک ہے. میں صرف ہاں میں ہاں جی حضوری میں کر سکتا ہوں، اس کی بات کی میں تائید کر سکتا ہوں. خدا جانے وہ کیا کیا بولتا ہے. اب ہاں میں ہاں ملانے مطلب یہ نہیں کہ میں اس کی ہر بات سمجھ رہا ہوں، ہر بات میں اس کی تائید کروں. میری سمجھ میں اس کی باتیں نہیں آتی، لیکن میرا حد ادب ہے، میں نے اپنے آپ کو بالکل محدود کر رکھا ہے. وہ جو بھی بولے گا میں اس کی تائید کروں گا. اس سے کوئی مجھے مطلب نہیں کہ وہ کیا کیا بولتا ہے. میری حد ادب تائید تک ہے، خدا جانے وہ کیا کیا بولتا ہے. فہمی بدایونی کی غزل آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر لیجیے، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے. ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.